بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما أنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہوتے ہیں۔ ان ظالموں نے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبر نے کہا، میرے پروردگار اللہ تعالیٰ تو ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتے ہیں، وہ بہت ہی سننے والے اور پورے حکمت والے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے، بلکہ اس یعنی محمد نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نشان لائے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تعارف سورۃ انبیاء۔ صحیح بخاری میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اتری تھیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل لوگوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے، پھر بھی لوگوں کی غفلت میں کمی نہیں آئی، نہ وہ اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں جو انہیں کام آئے، بلکہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسے مشغول اور منہمک ہو رہے ہیں کہ قیامت سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، امر ربانی آ گیا اب کیوں جلدی مچا رہے ہو۔ اور سورہ قمر کی آیت نمبر 1 تا 2 میں فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ ابو نواس شاعر کا ایک شعر ٹھیک اسی معنی کا ہے، الناس فی غفلاتہم وروح المنیۃ تطحن، یعنی موت کی چکی زور زور سے چل رہی ہے اور لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کفار و قریش اور انہی جیسے اور کافروں کی بابت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کی وحی کی طرف کان ہی نہیں لگاتے، یہ تازہ اور نیا آیا ہوا ذکر دل لگا کر سنتے ہی نہیں، اس کان سنتے ہیں اور اس کان اڑا دیتے ہیں، دل ہنسی کھیل میں مشغول ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تمہیں اہل کتاب کی کتابوں کی باتوں کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو کتاب الہی میں بہت کچھ رد و بدل کر لیا، تحریف اور تبدیل کر لی، کمی زیادتی کر لی، اور تمہارے پاس تو اللہ کی ابھی کی اتاری ہوئی خالص کتاب قرآن مجید موجود ہے جس میں کوئی ملونی نہیں ہونی پائی۔ یہ لوگ کتاب اللہ سے بے پرواہی کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو اس کے اثر سے خالی رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ظالم اوروں کو بھی بہکاتے ہیں کہ اپنے جیسے ایک انسان کی ماتحتی تو ہم نہیں کر سکتے، تم کیسے لوگ ہو کہ دیکھتے بھالتے جادو کو مان رہے ہو؟ یہ ناممکن ہے کہ ہم جیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ رسالت اور وحی کے ساتھ مختص کر دے۔ پھر تعجب ہے کہ لوگ باوجود علم کے اس کے جادو میں آ جاتے ہیں۔ ان بد کرداروں کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہتان باندھتے ہیں، ان سے کہیے کہ جو اللہ آسمان و زمین کی تمام باتیں جانتے ہیں، جس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں، اس اللہ نے اس پاک کلام قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اس میں اگلی پچھلی تمام خبروں کا موجود ہونا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا اتارنے والا عالم الغیب ہے۔ وہ اللہ تمہاری سب باتوں کے سننے والے اور تمہارے تمام حالات کا علم رکھنے والے ہیں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔
پھر کفار کی ضد، ناسمجھی اور کٹ حجتی بیان فرما رہے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود حیران ہیں، کسی بات پر جم نہیں سکتے۔ کبھی کلام الہی کو جادو کہتے ہیں تو کبھی شاعری کہتے ہیں، اور کبھی پراگندہ اور بے معنی باتیں کہتے ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا از خود گھڑ لیا ہوا بتلانے لگتے ہیں۔ خیال کرو کہ اپنے کسی قول پر بھروسہ نہ رکھنے والا، جو زبان پر آئے بگ دینے والا بھی مستقل مزاج کہلانے کا مستحق ہے۔ کبھی کہتے تھے اچھا اگر یہ سچا نبی ہے تو صالح علیہ السلام کی طرح کوئی اونٹنی لے آتا، یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا کوئی معجزہ دکھاتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ ظاہر کرتا۔ بے شک اللہ ان چیزوں پر قادر تو ضرور ہے، لیکن اگر ظاہر ہوئیں اور پھر بھی یہ اپنے کفر سے نہ ہٹے تو اللہ تعالیٰ کی عادت کی طرح عذاب الہی میں پکڑ لیے جائیں گے اور پیس کر رکھ دیے جائیں گے۔ عموماً اگلے لوگوں نے یہی کہا اور ایمان نصیب نہ ہوا اور غارت کر دیے گئے۔ اسی طرح یہ بھی ایسے معجزے طلب کر رہے ہیں، اگر ظاہر ہوئے تو ایمان نہ لائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، ان الذین حقت علیہم الآیہ، یعنی جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ گو تمام تر معجزے دیکھ لیں ایمان قبول نہ کریں گے۔ ہاں عذاب علیم کے معائنے کے بعد تو فوراً تسلیم کر لیں گے، لیکن وہ محض بے سود ہے۔ بات بھی یہی ہے کہ انہیں ایمان لانا ہی نہ تھا، ورنہ رسول اللہ کے بے شمار معجزات روز مرہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، بلکہ رسول اللہ کے یہ معجزے دیگر انبیاء سے بہت زیادہ ظاہر اور کھلے ہوئے تھے۔ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ اور آپ سے پہلے اے نبی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، پس آپ اہل کتاب سے پوچھ لیجئے اگر خود آپ کو علم نہ ہو۔ ہم نے انہیں ایسے جثے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تمام رسول مرد اور بشر تھے، چونکہ مشرکین اس کے منکر تھے کہ انسانوں میں سے کوئی انسان اللہ کا رسول ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے رسول اے نبی آئے سب انسانی تھے، ان میں ایک بھی فرشتہ نہ تھا، جیسے اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، یعنی آپ سے پہلے اے نبی ہم نے جتنے رسول بھیجے اور ان کی طرف وحی نازل فرمائی سب شہروں کے رہنے والے ہی تھے۔ اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا اور انوکھا اور سب سے پہلا رسول تو ہوں ہی نہیں۔ ان کافروں سے پہلے کے کفار نے بھی نبیوں کے نہ ماننے کا یہی حیلہ اٹھایا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 میں ان کا ایک قول نقل کیا تھا، ابشر یہدوننا، کیا اب ایک انسان ہمارا رہبر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اچھا تم اہل علم سے یعنی یہودیوں نصرانیوں سے اور دوسرے گروہ سے پوچھ لو کہ ان کے پاس انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے یا فرشتے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ انسانوں کے پاس انہی جیسے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس بیٹھ اٹھ سکیں، ان کی تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کی باتیں سمجھ سکیں۔ وہ اگلے پیغمبر سب کے سب ایسے جثے نہ تھے جو کھانے پینے کی حاجت نہ رکھتے ہوں، بلکہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یعنی اے نبی آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں آمد و رفت بھی کرتے تھے، یعنی وہ سب انسان تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے اور کام کاج بیوپار تجارت کے لیے بازاروں میں بھی آنا جانا رکھتے تھے۔ بس یہ بات ان کے پیغمبری کے منافی نہیں، جیسے مشرکین کا قول اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں نقل کیا،
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یعنی یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں آتا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا کہ وہ بھی اس کے دین کی تبلیغ کرتا؟ اچھا یہ نہیں تو اسے کسی خزانے کا مالک کیوں نہیں کر دیا جاتا، یا اسے کوئی باغ ہی دے دیا جاتا جس سے یہ با فراغت کھا پی تو لیتا۔ اسی طرح اگلے پیغمبر بھی دنیا میں نہ رہے، آئے اور گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ الآیہ، یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں کی، ان کے پاس البتہ وحی الہی آتی رہی، فرشتہ اللہ کے حکم احکام پہنچا دیا کرتا تھا، پھر رب کا جو وعدہ ان سے تھا وہ سچا ہو کر رہا، یعنی ان کے مخالفین بوجہ اپنے ظلم کے تباہ ہو گئے اور وہ نجات پا گئے، ان کے تابعدار بھی کامیاب ہوئے، اور حد سے گزر جانے والوں کو یعنی نبیوں کے جھٹلانے والوں کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون وکم قصمنا من قریة كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرین فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم عقل مندی نہیں کرتے؟ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ستم گار تھیں، اور ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کر دیں۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم تو ستم گار تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے اور بچھے پڑے ہوئے کر دیا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی قدر و منزلت پر رغبت دلانے کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس میں تمہاری بزرگی ہے، تمہارا دین، تمہاری شریعت اور تمہاری باتیں ہیں، پھر تعجب ہے کہ تم اس اہم نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اتنی بڑی شرافت والی کتاب سے غفلت برت رہے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ الآیہ، یعنی اے نبی آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور تم اس کے بارے میں ابھی ابھی سوال کیے جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت سی بستیوں کے ظالموں کا چورا کر دیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی بستیاں ہلاک کر دیں، اور سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں ہے کہ کتنی ایک بستیاں ہیں جو پہلے بہت عروج پر اور انتہائی رونق پر تھیں، لیکن پھر وہاں کے لوگوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے ان کا چورا کر دیا، بھس اڑا دیا، آبادی ویرانی سے اور رونق سنسانی سے بدل گئی، ان کی ہلاکت کے بعد اور لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا، ایک قوم کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری یوں ہی آتی رہیں۔ جب ان لوگوں نے عذابوں کو آتا دیکھ لیا، یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ کے عذاب میں وہ آ گئے، تو اس وقت گھبرا کر راہ فرار ڈھونڈنے لگے اور لگے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے۔ اب بھاگو دوڑو نہیں، بلکہ اپنے محلات میں اور اپنے عیش و عشرت کے سامانوں میں پھر آ جاؤ تاکہ تم سے سوال و جواب تو ہو جائے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کیا یا نہیں۔ یہ فرمان بطور ڈانٹ ڈپٹ کے اور انہیں ذلیل و حقیر کرنے کے ہوگا۔ اس وقت یہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، صاف کہیں گے کہ بے شک ہم ظالم تھے، لیکن اس وقت کا اقرار بالکل بے نفع ہوگا۔ پھر تو یہ اقراری ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا ناس ہو جائے اور ان کی آواز دبا دی جائے اور یہ مسل دیے جائیں، ان کا چلنا پھرنا آنا جانا بولنا چلنا سب ایک قلم بند ہو جائے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين۔
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کچھ ہنسی کھیل کرنے کے لیے نہیں بنایا. اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، لیکن ہم کرنے والے ہی نہیں، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں. سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے جو رب ہے. جو اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں. دن رات تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور ذرا سی بھی کاہلی نہیں کرتے. سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے. آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے عدل سے پیدا کیا ہے تاکہ بروں کو سزا اور نیکوں کو جزا دے. اللہ نے انہیں بیکار اور کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا. سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں اس مضمون کے ساتھ ہی بیان ہے کہ یہ گمان تو کفار کا ہے جن کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. دوسری آیت کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اگر ہم کھیل تماشا ہی چاہتے تو اسے بنا لیتے. ایک معنی یہ ہے کہ اگر ہم عورت کرنا چاہتے. لہون کے معنی اہل یمن کے نزدیک بیوی کے بھی آتے ہیں، یعنی اگر ہم بیوی بنانا چاہتے تو حور عین میں سے جو ہمارے پاس ہیں کسی کو بنا لیتے. ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اگر اولاد چاہتے، لیکن یہ دونوں معنی آپس میں لازم و ملزوم ہیں. بیوی کے ساتھ ہی اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا الآیہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوتا کہ اللہ کی اولاد ہو تو اپنی مخلوق میں سے کسی اعلیٰ درجے کی مخلوق کو یہ منصب عطا فرماتے. لیکن وہ اللہ تو اس بات سے پاک اور بہت دور ہے. اللہ کی توحید اور غلبے کے خلاف ہے کہ اللہ کی اولاد ہو، پس وہ مطلق اولاد سے پاک ہے. نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر علیہ السلام، نہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں. ان عیسائیوں، یہودیوں اور کفار مکہ کی اس لغو بات اور تہمت سے رب واحد قہار اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اور بہت بلند ہے. انا کنا فاعلین میں ان کو نافیہ کہا گیا ہے، یعنی ہم یہ کرنے والے ہی نہ تھے. بلکہ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ ان نفی کے لیے ہی ہے. ہم حق کو واضح کرتے ہیں، اسے کھول کر بیان کرتے ہیں، جس سے باطل دب جاتا ہے، ٹوٹ کر چورا ہو جاتا ہے اور فوراً ہٹ جاتا ہے. وہ ہے بھی اسی لائق، وہ ٹھہر نہیں سکتا، نہ جم سکتا ہے، نہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے. اللہ کے لیے جو لوگ اولادیں ٹھہرا رہے ہیں ان کے اس واہیہ قول کی وجہ سے ان کے لیے ویل ہے، انہیں پوری خرابی ہے. فرشتے اللہ کے بندے ہیں. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن فرشتوں کو تم اے مشرکین مکہ اللہ کی لڑکیاں کہتے ہو، ان کا حال سنو، یعنی ان فرشتوں کا، اور اللہ کی الوہیت کی عظمت دیکھو. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے. فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. ناممکن ہے کہ کسی وقت سرکشی کریں. نہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے سے شرم، نہ فرشتوں کو اللہ کی عبادت سے عار، نہ ان میں سے کوئی تکبر کرے یا عبادت سے جی چرائے. اور جو کوئی ایسا کرے تو ایک وقت آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے میدان محشر میں سب کے ساتھ ہوگا اور اپنا کیا بھرے گا. یہ بزرگ فرشتے اللہ کی عبادت سے تھکتے بھی نہیں، گھبراتے بھی نہیں، سستی اور کاہلی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی. دن رات اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تسبیح و اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. نیت اور عمل دونوں موجود ہیں. اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، نہ کسی فرمان کی تعمیل سے رکتے ہیں. عبداللہ بن حارث بن نوفل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں کعب الاحبار رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا. میں نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ بولنا چالنا، اللہ کا پیغام لے کر جانا، عمل کرنا، یہ بھی انہیں تسبیح سے نہیں روکتا. میرے اس سوال پر چوکنے ہو کر آپ نے فرمایا، یہ بچہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بنو عبد المطلب میں سے ہے. آپ نے میری پیشانی چومی اور فرمایا، پیارے بچے، تسبیح ان فرشتوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا. دیکھو چلتے پھرتے بولتے چالتے تمہارا سانس برابر آتا جاتا رہتا ہے. اسی طرح فرشتوں کی تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے.
أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ ان لوگوں نے جنہیں معبود بنا رکھا ہے کیا وہ مردوں کو زمین سے زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں معبود درہم برہم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جو اللہ سے باز پرس کر سکے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جس سے باز پرس نہ کی جاتی ہو۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچے معبود نہیں ہیں۔ شرک کی تردید ہو رہی ہے کہ جن جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو مردوں کو جلا سکے، کسی میں یا سب میں مل کر بھی یہ قدرت نہیں۔ پھر انہیں اس قدرت والے کو برابر ماننا یا ان کی بھی عبادت کرنا کس قدر ناانصافی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، سنو اگر یہ مان لیا جائے کہ فی الواقع بہت سے اللہ ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں، تو لازم آئے گا کہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 91 میں فرمایا، متخذ اللہ من ولد الآیہ، یعنی اللہ کی اولاد نہیں، نہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیان کردہ اوصاف سے مبرہ اور منزہ ہے۔ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ مالک عرش ان کے کہے ہوئے ردی اوصاف سے یعنی لڑکے لڑکیوں سے پاک ہے۔ اسی طرح شریک اور ساجی سے، مثل اور ساتھی سے بھی بلند و بالا ہے۔ ان کی یہ سب تہمتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات برتر ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ علی الاطلاق شہنشاہ حقیقی ہے۔ اللہ پر کوئی حاکم نہیں، سب اللہ کے غلبے اور قہر تلے ہیں۔ نہ تو اللہ کے حکم کا کوئی تعاقب کر سکے، نہ اللہ کے فرمان کو کوئی ٹال سکے۔ اللہ کی کبریائی اور عظمت، جلال و حکومت، علم اور حکمت، لطف اور رحمت بے پایہ ہے۔ کسی کی اللہ کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں۔ سب پست اور عاجز ہیں، لاچار اور بے بس ہیں۔ کوئی نہیں جو چوں کرے، کوئی نہیں جو اللہ کے سامنے بول سکے، کوئی نہیں جسے چوں چرا کا اختیار ہو، جو اللہ سے پوچھ سکے کہ یہ کام اے اللہ آپ نے کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا۔ وہ اللہ چونکہ تمام خلق یعنی مخلوقات کے اکیلے تنہا پیدا کرنے والے ہیں، سب کے مالک ہیں۔ اللہ کو اختیار ہے جس سے جو چاہے سوال کرے۔ ہر ایک کے اعمال کی باز پرس اللہ تعالیٰ کریں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 92 میں فرمایا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الآیہ، یعنی آپ کے رب کی قسم اے نبی، ہم ان سب سے سوال کریں گے ہر اس فعل سے جو انہوں نے کیا۔ وہی ہے کہ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا سب شر سے بچ گیا، اور کوئی نہیں جو اللہ کے مجرم کو پناہ دے سکے۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے اے نبی کہہ دیجئے، لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی دلیل اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی اے نبی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف بھی وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معبودان باطلہ کی حقیقت۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جن جن کو معبود بنا رکھا ہے ان کی عبادت پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور ہم جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں اعلیٰ تر دلیل کلام الہی قرآن مجید اور سنت رسول موجود ہے، اور اس سے پہلے کی تمام الہی کتابیں بھی اسی کی دلیل ہیں۔ بآواز بلند شہادت دیتی ہیں جو توحید کی موافقت میں اور کافروں کی خود پرستی کے خلاف میں ہے۔ جو کتاب جس پیغمبر پر اتری اس میں یہ بیان موجود رہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اکثر مشرک حق سے غافل ہیں اور اللہ کی باتوں سے منکر ہیں۔
تمام رسولوں کو توحید الہی کی تلقین ہوتی رہی، جیسا کہ اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا الآیہ، یعنی اے نبی آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں تو آپ پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کے لیے اپنے سوا اور کوئی معبود مقرر کیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہوں۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں اپنا پیغمبر بھیجا جس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ تم سب ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت سے الگ رہو۔ بس انبیاء کی شہادت بھی یہی ہے اور خود فطرت الہی بھی اسی کی شاہد ہے، اور مشرکین کی کوئی دلیل نہیں، ان کی ساری حجتیں بیکار ہیں اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کی یہ بات غلط ہے، اللہ پاک ہے، بلکہ وہ بندے تو اللہ کے ذی عزت ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے فرمان پر کاربند ہے، اور وہ اللہ تو ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، تو وہ خود ہیبت باری تعالیٰ سے لرزاں و ترساں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار مکہ کی بہتان بازی۔ کفار مکہ کا خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں، بڑے بڑائیوں والے ہیں اور ذی عزت ہیں، قولاً اور فعلاً ہر وقت اطاعت ربانی میں مشغول ہیں، نہ تو کسی امر میں اللہ سے آگے بڑھیں نہ کسی بات میں اللہ کے فرمان کے خلاف کریں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں وہ فرشتے دوڑ کر اس کی بجاوری کرتے ہیں، اللہ کے علم میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ پر ان کی ہر چیز کی کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں کا اللہ کو علم ہے، ذرے ذرے سے وہ اللہ تعالیٰ دانا ہے۔ یہ پاک فرشتے بھی اتنی مجال نہیں رکھتے کہ اللہ کے کسی مجرم کی اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف سفارش کے لیے لب ہلا سکیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کے بے اجازت کسی کی سفارش اللہ کے پاس لے جا سکے۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، یعنی اللہ کے پاس کسی کی شفاعت بنا اللہ کی اپنی اجازت کے چل نہیں سکتی۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ فرشتے اور اللہ کے مقرب بندے کل کے کل خشیت باری تعالیٰ سے ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں رہا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی رب ہونے کا دعویٰ کرے ہم اسے جہنم واصل کر دیں، ظالموں سے ہم ضرور انتقام لے لیا کرتے ہیں۔ یہ بات بطور شرط کے ہے، اور شرط کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کا وقوع بھی ہو، یعنی ضروری نہیں کہ خاص بندگان الہی میں سے کوئی ایسا ناپاک دعویٰ کرے کہ وہ اللہ ہے اور ایسی سخت سزا بھگتے۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 قل ان کان للرحمن ولدا، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 65 لئن اشرکت میں ہے، پس نہ تو رحمان کی اولاد نہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ممکن۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین منہ بند ملے جلے تھے
پھر ہم نے انہیں کھول کر جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اللہ کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ وہی اللہ ہے جنہوں نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پوری ہے اور اللہ کا غلہ زبردست ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کافر اللہ کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ تمام مخلوق کے پیدا کرنے والے تو صرف اللہ ہی ہیں اور سب چیز کے نگہبان بھی وہی اللہ ہیں؟ پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ ابتداءً زمین و آسمان ملے جلے ایک دوسرے سے پیوست طے بطے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کیا، زمینوں کو نیچے، آسمانوں کو اوپر فاصلے سے اور حکمت سے قائم کیا۔ 7 زمینیں پیدا کیں اور 7 ہی آسمان بنائے۔ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان جوف اور خلا رکھا۔ آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پیداوار اگائی۔ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی۔ کیا یہ تمام چیزیں جن میں سے ہر ایک صانع کی خود مختاری قدرت اور وحدت پر دلالت کرتی ہے، اپنے سامنے موجود پاتے ہوئے بھی یہ لوگ اللہ کی عظمت کے قائل ہو کر شرک کو نہیں چھوڑتے؟ جبکہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یعنی ہر چیز میں اللہ کے رب اور معبود برحق ہونے کی نشانی موجود ہے کہ وہ اکیلے اور تنے تنہا پروردگار ہیں۔ تفسیر طبری میں ہی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا کہ پہلے رات تھی یا دن؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زمین و آسمان ملے جلے طے بطے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان میں اندھیرا ہوگا اور اندھیرے کا نام ہی رات ہے، تو ثابت ہوا کہ رات پہلے تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، تم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کرو اور وہ جو جواب دیں مجھ سے بھی کہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، زمین و آسمان سب ایک ساتھ تھے، نہ بارش برستی تھی نہ پیداوار اگتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذی روح مخلوق پیدا کی تو آسمان کو پھاڑ کر اس میں سے پانی برسایا اور زمین کو چیر کر اس میں پیداوار اگائی۔ جب سائل نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ جواب بیان کیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ قرآن کے علم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بہت ہی بڑے ہوئے ہیں۔ میرے جی میں کبھی خیال آتا تھا کہ ایسا تو نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جرأت بڑھ گئی ہو، لیکن آج وہ وسوسہ دل سے جاتا رہا، الحمدللہ۔ آسمان کو پھاڑ کر 7 آسمان بنائے، زمین کے مجموعے کو چیر کر 7 زمینیں بنائیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ یہ ملے ہوئے تھے، یعنی پہلے 7 آسمان ایک ساتھ تھے اور اسی طرح 7 زمینیں بھی ملی ہوئی تھیں، پھر جدا جدا کر دی گئیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی تفسیر ہے کہ یہ دونوں پہلے ایک ہی تھے، پھر الگ الگ کر دیے گئے۔ زمین و آسمان کے درمیان خلا رکھ دیا گیا، پانی کو تمام جانداروں کی اصل بنا دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ پھر میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کو سلام کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کرتے رہو، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم تہجد کی نماز پڑھا کرو تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ لہٰذا زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخوں سے مضبوط کر دیا تاکہ وہ ہل جل کر لوگوں کو پریشان نہ کرے، مخلوق کو زلزلے میں نہ ڈالے۔ زمین کی 3/4 تو پانی میں ہے اور صرف 1/4 حصہ سورج اور ہوا کے لیے کھلا ہوا ہے تاکہ لوگ آسمان کو اور اس کے عجائبات کو بچشم خود ملاحظہ کر سکیں۔ پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے راہیں بنا دیں کہ لوگ بآسانی اپنے سفر طے کر سکیں اور دور دراز ملکوں میں بھی پہنچ سکیں۔ اللہ رب العالمین کی شان تو دیکھیے، اس حصے اور اس ٹکڑے کے درمیان بلند پہاڑی حائل ہے، یہاں سے وہاں پہنچنا بظاہر سخت دشوار معلوم ہوتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ خود اس پہاڑ میں راستہ بنا دیتی ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں اور وہاں کے لوگ یہاں پہنچ جائیں اور اپنے کام کاج پورے کر لیں۔ آسمان کو زمین پر مثل قبے کے بنا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم وسعت اور کشادگی والے ہیں۔ اور سورہ شمس کی آیت نمبر 91 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے قسم ہے آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی۔ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے سروں پر آسمان کو کس کیفیت کا بنایا ہے اور کس طرح زینت دے رکھی ہے، اور لطف یہ ہے کہ اتنے بڑے آسمان میں کوئی سوراخ تک نہیں۔ بنا کہتے ہیں قبے اور خیمے کے کھڑا کرنے کو، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی بنائیں 5 ہیں، جیسے 5 ستونوں پر کوئی قبہ یا خیمہ کھڑا ہوا ہو۔ پھر آسمان جو مثل چھت کے ہے، یہ ہے بھی محفوظ، بلند پہرے چوکی والا کہ کہیں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلند و بالا اور اونچا اور صاف ہے، جیسا کہ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں بسند حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یہ آسمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رکی ہوئی موج ہے۔ لیکن لوگ اللہ کی ان زبردست نشانیوں سے بھی بے پرواہ ہیں، جیسا کہ اللہ کا سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 میں فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے آسمان و زمین کی بہت سی نشانیاں ہیں جو لوگوں کی نگاہیں تلے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کوئی غور و فکر نہیں کرتے، کبھی نہیں سوچتے کہ کتنا پھیلا ہوا، کتنا بلند، کس قدر عظیم الشان یہ آسمان ہمارے سروں پر بغیر ستونوں کے اللہ نے قائم کر رکھا ہے۔ پھر اس میں کس خوبصورتی سے ستاروں کا جڑاؤ ہو رہا ہے، ان میں بھی کوئی ٹھہرا ہوا ہے، کوئی چلتا پھرتا ہے۔ پھر سورج کی چال مقرر ہے، اس کی موجودگی دن ہے، اس کا نہ نظر آنا رات ہے، پورے آسمان کا چکر صرف ایک دن رات میں پورا کر لیتا ہے، اس کی چال کو، اس کی تیزی کو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یوں اٹکلے اور اندازے کرنا اور بات ہے۔ بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں سے ایک نے اپنی 30 سال کی مدت عبادت پوری کر لی، مگر جس طرح اور عبادت گزار پر 30 سال کی عبادت کے بعد ابر کا سایہ ہو جایا کرتا تھا، اس پر نہ ہوا، تو اس نے اپنی والدہ سے یہ حال بیان کیا۔ اس نے کہا بیٹے تم نے اپنی اس عبادت کے زمانے میں کوئی گناہ کر لیا ہوگا؟ اس نے کہا اماں ایک بھی نہیں۔ کہا پھر تم نے کسی گناہ کا پورا قصد کیا ہوگا، یعنی ارادہ کیا ہوگا؟ جواب دیا کہ ایسا بھی مطلقاً نہیں ہوا۔ ماں نے کہا بہت ممکن ہے کہ تم نے آسمان کی طرف نظر کی ہو اور غور و تدبر کے بغیر ہی ہٹا لی ہو۔ اس عبادت گزار بیٹے نے جواب دیا ایسا تو برابر ہوتا رہا۔ فرمایا بس یہی سبب ہے۔ پھر اپنی قدرت کاملہ کی بعض نشانیاں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ رات اور اس کے اندھیرے کو دیکھو، دن اور اس کی روشنی پر نظر ڈالو، پھر ایک کے بعد دوسرے کا پہ در پہ انتظام اور اہتمام کے ساتھ آ جانا دیکھو، ایک کا کم ہونا دوسرے کا بڑھنا دیکھو۔ سورج چاند کو دیکھو، سورج کا نور ایک مخصوص نور ہے اور اس کا آسمان، اس کا زمانہ، اس کی حرکت، اس کی چال علیحدہ ہے۔ چاند کا نور الگ ہے، فلک الگ ہے، چال الگ ہے، انداز اور ہے، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں گویا تیرتا پھرتا ہے اور حکم الہی کی بجاوری میں مشغول ہے، جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے وہی اللہ صبح کا روشن کرنے والے، وہی رات کو پرسکون بنانے والے ہیں، وہی سورج چاند کا اندازہ مقرر کرنے والے ہیں، وہی اللہ ہیں عزت والے، غلبے والے اور ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور آپ سے پہلے اے نبی کسی انسان کو بھی ہم نے دوام اور ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک بلائی میں مبتلا کرتے ہیں، تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موت اٹل حقیقت ہے، جتنے لوگ ہوئے سب کو ہی موت ایک روز فوت کرنے والی ہے۔ تمام روئے زمین کے لوگ موت سے ملنے والے ہیں۔ ہاں رب کی جلال و اکرام والی ذات ہمیشگی اور تمام والی ہے، یعنی اللہ کو کبھی موت نہ آئے گی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ خضر مر گئے،
ان کے اب تک زندہ رہنے کا عقیدہ رکھنا غلط ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہی تھے، ولی ہوں یا نبی ہوں یا رسول ہوں، تھے تو انسان ہی۔ ان کفار کی یہ آرزو کتنی ناپاک ہے کہ تم اے مسلمانوں مر جاؤ تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ایسا تو محض ناممکن ہے۔ دنیا میں تو چل چلاؤ لگ رہا ہے، کسی کو بجز ذات باری کی ہمیشگی نہیں، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے۔ پھر اللہ نے فرمایا موت کا ذائقہ یعنی اس کا مزہ ہر ایک کو چکھنا پڑے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ میری موت کی آرزومند ہیں، تو کیا اس بارے میں ہی اکیلا ہوں؟ یہ وہ ذائقہ نہیں جو کسی کو چھوڑ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلائی برائی سے، سکھ دکھ سے، مٹھاس کڑواس سے، کشادگی تنگی سے ہم اپنے بندوں کو آزما لیتے ہیں تاکہ شکر گزار اور ناشکرا، صبر کرنے والا اور نا امید کھل کر سامنے آ جائے۔ صحت و بیماری، تونگری فقیری، سختی نرمی، حلال و حرام، ہدایت گمراہی، اطاعت معصیت، سب آزمائشیں ہیں، اس میں بھلے برے کھل جاتے ہیں۔ تمہارا سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، اس وقت جو جیسا تھا کھل جائے گا، بروں کو سزا، نیکوں کو جزا ملے گی۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ اور یہ انکار کرنے والے اے نبی آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ انسان کی جبلت میں جلد بازی رکھی گئی ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کا استہزاء، ہنسی اور مذاق۔ ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ہنسی مذاق شروع کر دیتے اور رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے لگتے، کہنے لگتے کہ لو دیکھ لو یہی ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، تمہارے بزرگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ایک تو ان کی یہ سرکشی ہے، دوسرے یہ کہ خود اللہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر، رسول اللہ کے منکر۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 42 میں ان کے اسی کفر کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کاد لیضلنا عن آلہتنا الآیہ، یعنی وہ تو کہیے ہم جمے رہے، ورنہ اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ خیر انہیں عذاب کے معائنے سے معلوم ہو جائے گا کہ گمراہ کون تھا۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا شروع کیا۔ شام کے قریب جب ان میں روح پھونکی گئی، سر، آنکھ اور زبان میں جب روح آ گئی تو کہنے لگے الہی مغرب سے پہلے ہی میری پیدائش مکمل ہو جائے۔ سنن ابی داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام دنوں میں بہتر و افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں داخل جنت ہوئے، اسی میں وہاں سے انہیں نکالا گیا اور وہاں سے اتار دیے گئے، اسی میں قیامت قائم ہوگی، اسی دن میں 1 ساعت یعنی گھڑی ہے کہ اس وقت جو بندہ نماز میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کرے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتلایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پہلی آیت میں کافروں کی بدبختی کا ذکر کر کے اس کے بعد ہی انسانی عجلت یعنی جلد بازی کا ذکر اس حکمت سے ہے کہ گویا کافروں کی سرکشی سنتے ہی مسلمان کا انتقامی جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اور وہ جلد بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ انسانی جبلت میں ہی جلد بازی ہے، لیکن عادت ربانی یہ ہے کہ وہ ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھانے والا ہی ہوں کہ نافرمانوں پر کس طرح سختی ہوتی ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق میں اڑانے والوں کی کس طرح کھال ادھڑتی ہے، تم ابھی ہی دیکھ لو گے، جلدی نہ مچاؤ، دیر ہے اندھیر نہیں، مہلت ہے بھول نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تم سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔ کاش کہ یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آنکھ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی کمروں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ آپ سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی اے نبی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں پر ہی وہ چیز الٹ پڑی جس کی ہنسی کر رہے تھے۔ آپ پوچھئے تو کہ اللہ کے سوا دن رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے ٹال مٹول کرنے والے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت کیا جاتا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت سب کو عاجز کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، قیامت کے آنے کو یہ لوگ چونکہ محال جانتے تھے، اس لیے جرأت سے کہتے تھے کہ بتلاؤ تو صحیح، تمہارے یہ ڈراوے کب پورے ہوں گے؟ انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ تم اگر سمجھدار ہوتے اور اس دن کی ہولناکیوں سے آگاہ ہوتے تو جلدی نہ مچاتے۔ اس وقت اللہ کا عذاب اوپر تلے سے اوڑھنا بچھونا بنے ہوئے ہوں گے، طاقت نہ ہوگی کہ آگے پیچھے سے رب کا عذاب ہٹا سکو۔ گندک کا لباس ہوگا جس میں آگ لگی ہوئی ہوگی اور کھڑے جل رہے ہوں گے، ہر طرف سے جہنم گھیرے ہوئے ہوگی، کوئی نہ ہوگا جو مدد کو اٹھے۔ جہنم اچانک دبوچ لے گی، اس وقت ہکے بکے رہ جاؤ گے، مبہوت اور بے ہوش ہو جاؤ گے، حیران پریشان ہو جاؤ گے، کوئی حیلہ نہ ملے گا، اسے دفع کرو، اس سے بچ جاؤ، اور نہ ایک گھڑی کی ڈھیل اور مہلت ملے گی۔ پہلے لوگ بھی رسولوں سے مذاق کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کو جو یہ ستایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے اور جھوٹا کہا جاتا ہے، اس پر پریشان نہ ہونا۔ کافروں کی عادت پرانی ہے، اگلے نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، جس کی وجہ سے آخر عذابوں میں پھنس گئے، جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، یعنی آپ سے پہلے کے انبیاء بھی جھٹلائے گئے اور انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اللہ کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، ہمارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ پھر اپنی نعمت بیان فرماتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تم سب کی حفاظت دن رات اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں، جو نہ کبھی تھکیں نہ سوئیں۔ من الرحمن کے معنی رحمان کے بدلے یعنی رحمان کے سوا ہیں۔ عربی شعروں میں بھی من بدل کے معنی میں ہے۔ اسی ایک احسان پر کیا موقوف ہے۔ یہ کفار تو اللہ کے ہر احسان کی ناشکری کرتے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کے منکر اور ان سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ پھر بطور انکار کے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے معبود جو اللہ کے سوا ہیں انہیں اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں؟ یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ گمان محض غلط ہے، بلکہ ان کے معبودان باطل خود اپنی مدد و حفاظت کے بھی مالک نہیں، بلکہ وہ ہم سے بچ بھی نہیں سکتے، ہماری جانب سے کوئی خبر ان کے ہاتھوں میں نہیں۔ ایک معنی اس جملے کے یہ بھی ہے کہ نہ تو وہ کسی کو بچا سکیں نہ خود آپ بچ سکیں۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔
بلکہ ہم نے ان کافروں کو اور ان کے باپ داداؤں کو فائدوں پر فائدے دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں۔ بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ اگر انہیں آپ کے رب کے کسی عذاب کی بھاپ بھی لگ جائے تو پکار اٹھتے ہیں، ہائے ہماری خرابی، یقیناً ہم گنہگار تھے۔ ہم درمیان میں لا رکھیں گے عدل کی ترازو کو قیامت کے دن، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ایک رائے کے دانے کے برابر جو عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار اور اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں۔ کافروں کے کینے کی اور اپنی گمراہی پر جم جانے کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ انہیں کھانے پینے کو ملتا، لمبی لمبی عمریں ملی، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے کرتوت اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد انہیں نصیحت اللہ کرتے ہیں کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کافروں کی بستیاں بوجہ ان کے کفر کے ملیاں میٹ کر دیں۔ اس جملے کے اور بھی بہت سے معنی کیے گئے ہیں جو سورہ رعد میں ہم بیان کرائے ہیں، لیکن زیادہ ٹھیک معنی یہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ الآیہ، یعنی ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کیں اور اپنی نشانیاں ہیر پھیر کر کے تمہیں دکھا دیں تاکہ لوگ اپنی برائیوں سے باز آ جائیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ ہم کفر پر اسلام کو غالب کرتے چلے آئے ہیں۔ کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں پر غالب کر رہے ہیں، اور کس طرح جھٹلانے والی اگلی امتوں کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا اور مؤمن بندوں کو نجات دے دی؟ کیا اب بھی یہ لوگ اپنے تئیں غالب ہی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ مغلوب ہیں، ذلیل ہیں، رذیل ہیں، نقصان میں ہیں، بربادی کے ماتحت ہیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف کا مبلغ ہوں، جن جن عذابوں سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ ہاں، جن کی آنکھیں اللہ نے پٹم کر دی ہیں، جن کے دل و دماغ بند کر دیے ہیں، انہیں یہ اللہ کی باتیں سوند بند نہیں پڑتی۔ بہروں کو آگاہ کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ تو سنتے ہی نہیں۔ ان گنہگاروں پر ایک ادنا سا بھی عذاب آ جائے تو واویلا کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت بے ساختہ اپنے قصور کا اقرار کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن عدل کی ترازو قائم کی جائے گی۔ یہ ترازو ایک ہی ہوگی، لیکن چونکہ جو اعمال اس میں تولے جائیں گے وہ بہت سے ہوں گے۔ اس اعتبار سے لفظ جمع لائے۔ اس دن کسی پر کسی طرح کا ذرہ سا بھی ظلم نہ ہوگا، اس لیے کہ حساب لینے والے خود اللہ تعالیٰ ہوں گے، جو اکیلے ہی تمام مخلوق کے حساب کے لیے کافی ہیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہاں موجود ہو جائے گا۔ اور آیت میں فرمایا کہ اے نبی، آپ کے پروردگار کسی پر ظلم نہ کریں گے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، نیکی کو بڑھاتے ہیں اور اس کا اجر اپنے پاس سے بہت بڑا عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنی وصیتوں میں اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، بچے، ایک رائے کے دانے برابر بھی جو عمل ہو، خواہ وہ پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لائیں گے۔ وہ اللہ تو بڑے ہی باریک بین اور باخبر ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں یعنی قیامت کے دن رکھے جانے والے ترازو میں وزن کے اعتبار سے وزن دار ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فضائل ذکر لا الہ الا اللہ۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کے سامنے اپنے پاس بلائیں گے، اور اس کے گناہوں کے 100 دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے۔ جہاں تک وہ نگاہ کام کرے وہاں تک کا ایک دفتر ہوگا۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ کیا تجھے اپنے کیے ہوئے ان گناہوں میں سے کسی کا انکار ہے؟ میری طرف سے جو محافظ فرشتے تیرے اعمال لکھنے پر مقرر تھے، انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ جواب دے گا، اے اللہ، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظلمن لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی ہے؟ وہ گھبرایا ہوا ہوگا، کہے گا کوئی نہیں۔ پروردگار عالم فرمائیں گے، کیوں نہیں؟ بے شک تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اب ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا جس میں
اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، جس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے پیش کر دو۔ وہ کہے گا اے اللہ، یہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب تمام کے تمام دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو اس پرچے کا وزن ان تمام دفتروں سے بڑھ جائے گا، یہ جھک جائے گا اور وہ اونچے ہو جائیں گے، اور رب رحمان و رحیم کے نام سے کوئی وزنی چیز نہ ہوگی۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ نیز ترمذی میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ترازویں رکھی جائیں گی، پس ایک شخص کو لایا جائے گا اور ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور جو کچھ اس پر شمار کیا گیا ہے وہ بھی رکھا جائے گا، تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ ابھی اس نے پیٹھ پھیری ہی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا اور کہے گا جلدی نہ کرو، ایک چیز اس کی باقی رہ گئی ہے۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ وہ اس شخص کے ساتھ ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور یہ پلڑا نیکی کا جھک جائے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے بھی ہیں، میری خیانت بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور میں بھی انہیں مارتا پیٹتا ہوں اور برا بھلا بھی کہتا ہوں۔ اب فرمائیے میرا ان کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا ان کی خیانت، نافرمانی، جھٹلانا وغیرہ جمع کیا جائے گا، اور تمہارا مارنا پیٹنا، برا کہنا بھی، اگر تمہاری سزا ان کی خطاؤں کے برابر ہوئی تو تم چھوٹ گئے، نہ عذاب نہ ثواب۔ ہاں اگر تمہاری سزا کم رہی تو تمہیں اللہ کا فضل و کرم ملے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کرتوتوں سے بڑھ گئی تو تم سے اس بڑی ہوئی سزا کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ صحابی رونے لگے اور چیخنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے کیا ہو گیا؟ کیا اس نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ؟ یہ سن کر اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول، ان معاملات کو سن کر تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام غلام کو آزاد کر دوں۔ آپ گواہ رہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واض و پند والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کا کھٹکا رکھنے والے ہیں، اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تورات کی فضیلت۔ ہم پہلے بھی اس بات کو بتا چکے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر اکثر ملا جلا آتا ہے، اور اسی طرح تورات اور قرآن کا ذکر بھی عموماً ایک ساتھ ہی ہوتا ہے۔ فرقان سے مراد کتاب یعنی تورات ہے، جو حق و باطل، حرام و حلال میں فرق کرنے والی تھی۔ اسی سے موسیٰ علیہ السلام کو مدد ملی۔ کل کی کل آسمانی کتابیں حق و باطل، ہدایت و گمراہی، بھلائی برائی، حلال حرام میں جدائی کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان سے دلوں میں نورانیت، اعمال میں حقانیت، اللہ کا خوف و خشیت، ڈر اور اللہ کی طرف رجوع حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب اللہ نصیحت و پند اور نور روشنی ہے۔ پھر ان متقیوں کا وصف بیان فرمایا کہ وہ اپنے اللہ سے غائبانہ ڈرتے رہتے ہیں، جیسے جنتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یعنی جو کوئی بھی رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور جھکنے والا دل رکھتے ہیں۔ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جو لوگ اپنے رب کا غائبانہ ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان متقیوں کا دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ قیامت کا کھٹکا رکھتے ہیں، اس کی ہولناکیوں سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن عظیم کو بھی ہم نے ہی نازل فرمایا ہے، جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آ سکتا، جو قرآن حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے اترا ہے۔
افسوس کیا اس قدر وضاحت و حقانیت، صداقت و نورانیت والا قرآن بھی اس قابل ہے کہ تم اس کے منکر بنے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جھپٹنے میں ہی ان کی راہ یابی دے رکھی تھی، اور ہم ان کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو ہیں کیا؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم، آپ اور تمہارے باپ دادا سب یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا تم ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی ہم سے کھلی بازی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کے پروردگار تو وہ ہیں جو آسمان و زمین کے مالک ہیں، جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ہدایت یافتہ تھے۔ فرمان ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن ہی سے ہدایت عطا فرمائی تھی، انہیں اپنی دلیلیں الہام کی تھیں اور بھلائی سجھائی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہیں ہماری زبردست دلیلیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھیں تاکہ وہ اپنی قوم کو قائل کر سکیں۔ یہ جو قصے مشہور ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دودھ پینے کے زمانے میں ہی انہیں ان کی والدہ نے ایک غار میں رکھا تھا، جہاں سے مدتوں بعد وہ باہر نکلے اور اللہ کی مخلوقات پر خصوصاً چاند، تاروں وغیرہ پر نظر ڈال کر اللہ کو پہچانا۔ یہ سب بنی اسرائیل کے افسانے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ ان میں سے جو واقعہ اس کے مطابق ہو، جو حق ہمارے ہاتھوں میں ہے یعنی کتاب و سنت، تو وہ واقعہ سچا ہے اور قابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ صحت کے مطابق ہے، اور جو خلاف ہو وہ مردود ہے، اور جس کی نسبت ہماری شریعت خاموش ہو، موافقت و مخالفت کچھ نہ ہو، گو اس کا روایت کرنا بقول اکثر مفسرین جائز ہے، لیکن نہ تو ہم اسے سچا کہہ سکتے ہیں نہ غلط۔ ہاں، یہ ظاہر ہے کہ وہ واقعات ہمارے لیے کچھ سند نہیں، نہ ان میں ہمارا کوئی دینی نفع ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہماری جامع، نافع، کامل، شامل شریعت اس کے بیان میں کوتاہی نہ کرتی۔ ہمارا اپنا مسلک تو اس تفسیر میں یہ رہا ہے کہ ہم ایسی بنی اسرائیلی روایتوں کو وارد نہیں کرتے، کیونکہ اس میں سوائے وقت ضائع کرنے کے کوئی نفع نہیں، ہاں نقصان کا احتمال زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ بنی اسرائیل میں روایت کی جانچ پڑتال کا مادہ ہی نہ تھا، وہ سچ جھوٹ میں تمیز کرنا جانتے ہی نہ تھے، ان میں جھوٹ سرایت کر گیا تھا، جیسے کہ ہمارے حفاظ، ائمہ، محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے تشریح کی ہے۔ غرض یہ ہے کہ آیت میں اس امر کا بیان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت بخشی تھی، اور ہم جانتے تھے کہ وہ اس کے لائق بھی ہیں۔ بچپنے میں ہی آپ نے اپنی قوم کی غیر اللہ پرستی کو ناپسند فرمایا اور نہایت جرأت سے اس کا سخت انکار کیا، اور قوم سے برملا کہا کہ ان بتوں کے ارد گرد ٹھٹ لگا کر کیا بیٹھے ہو۔ علی رضی اللہ عنہ راہ سے گزر رہے تھے، جو دیکھا کہ شطرنج باز لوگ بازی کھیل رہے ہیں، آپ نے یہی آیت تلاوت فرما کر فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لے لے، یہ اس شطرنج کے مہروں کے لینے سے اچھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس اس کھلی دلیل کا جواب کیا تھا جو وہ دیتے؟ کہنے لگے کہ یہ تو پرانی روش ہے، باپ دادوں سے چلی آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واہ، یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ ہمارا اعتراض جو تم پر ہے وہی تمہارے اگلوں پر ہے۔ ایک گمراہی میں تمہارے بڑے مبتلا ہوں اور تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ کوئی بھلائی بننے سے رہی۔ میں کہتا ہوں تم اور تمہارے باپ دادے سبھی رائے حق سے برگشتہ ہو گئے ہو اور کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اب تو ان کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے عقل مندوں کی توہین دیکھی، اپنے باپ دادوں کی نسبت نہ سننے کے کلمات سنے، اپنے معبودوں کی حقارت ہوتی ہوئی دیکھی،
تو گھبرا گئے اور کہنے لگے ابراہیم کیا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ ہم نے تو ایسی بات بھی نہیں سنی۔ ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ حق کا موقع ملا اور صاف اعلان کیا کہ رب تو صرف خالق آسماں و زمین ہی ہے، تمام چیزوں کے خالق مالک وہی اللہ ہیں۔ تمہارے یہ خود ساختہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبود کسی ادنا سی چیز کے بھی نہ خالق ہیں نہ مالک، پھر معبود و مسجود کیسے ہو گئے؟ میری گواہی ہے کہ خالق و مالک اللہ ہی لائق عبادت ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی رب نہ معبود برحق۔